یہاں جناب عبدالرشید خالق صاحب تشریف رکھتے ہیں، اخلاق خان صاحب کے پرانے دوست بھی ہیں، یہاں شعبے میں بھی پڑھاتے ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، پشتو زبان کے استاد ہیں۔ میں بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب عبدالرشید خالق صاحب یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اور میرا اور اخلاق صاحب کا جو دوستی ہے اور رابطہ ہے، ابھی تو کم سے کم 30 سال ابھی پورا ہو جائے گی، اور اخلاق صاحب ایک بے مثال استعداد ہے، اور ایک بے مثال ٹیچر ہے، اور ایک بے مثال اسٹوڈنٹ تھے، اور پرشین میں وہ اس کا استعداد، اس کا ٹیلنٹ اور اس کا کارروائی ہم سب کو معلوم ہے۔ آج کل اس کا نام ابھی انڈیا پہ ڈپینڈ نہیں ہے، ایران میں، افغانستان میں، سنٹرل ایشیا میں اخلاق ایک نمونہ ہو گیا ہے، ایک پروفیسر ہو گیا ہے، ایک شاعر ہو گیا ہے، اور ایک ریسرچر ہو گیا ہے۔ اور اس کا جو پوئٹری ہے، اور سب سے اہم کتاب میرے سامنے جو ہے وہ خرابات کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ بہت لمبی کام ہے۔ میں نے شروع کیا تھا، میں نے سوچا کہ میں 5 منٹ اس بارے میں بات کرتا ہوں، لیکن ابھی یہ بہت لمبی مقالہ ہو گیا ہے۔ مقالہ انشاءاللہ زود میں چاپ کروں گا۔ اور سب سے اہم بات جو خرابات میں ہے، اور ایسا پوئٹ کے یعنی شاعر کے حیثیت سے اخلاق صاحب نے اس میں ایک اہم تھیوریک بحث پہ فوکس کیا ہے کہ وہ معاصریت ہے۔ معاصریت کا معنی کنٹمپرری مطلب اسٹریم ہے یا ژانر ہے، اس پہ زیادہ انہوں نے فوکس کیا ہے۔ معاصریت کا معنی کیا ہے؟ معاصریت کا معنی یہ ہے کہ وہ پرابلم اور وہ تصور اور وہ خیال جو آج کل مطلب سوسائٹی میں ہے، دنیا میں ہے، طبیعت میں ہے، یہ سب میں ہے، ان کو انعکاس دیتے ہیں۔ اخلاق صاحب اس پہ بہت کامیابی سے مطلب اس کتاب میں فوکس کیا ہے، اور اس میں اس کا کریشن یعنی قابل تحسین ہے۔ معاصریت میں کیا ہے؟ 2 چیز تھیوریکلی مطلب بہت اہم ہے، ایک تو امیجنیشن اور دوسرا ایکسپیرینس۔ یہ 2 چیز جو ہے آج کل جو خلیل الرحمن صاحب نے اس پہ فوکس کیا ہے، جزیات ڈیٹیلز وہاں کافی ہے، میں اس پہ زیادہ فوکس نہیں کروں، لیکن اس میں خرابات میں جو ہے یعنی یہ ایک سچا ایک اچھی مکسچر آف کیا ہے، امیجن اور ایکسپیرینس ہے۔ یہ ایک اصل ہے کہ میں نے مطلب ادھر پیدا کیا ہے، اس پہ میں اپنے رائٹنگ کو فوکس کیا ہے۔ سب سے اہم بات معاصریت کا معنی یہ ہے کہ آج کل جو پرابلم ہے پوئٹری میں، دنیا میں سب اس پہ فوکس ہے، 80 کے آس پاس مطلب ٹاپک اس میں آیا ہے، لیکن یہ سب وہ چیز پہ ڈیپینڈ ہے جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے ماحول میں ہے، اور ہمارے مطلب زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور یہ پرابلم، یہ سب چیز جو ہے خرابات کو مطلب اس کا میننگ یا اس کا جو مین سبجیکٹ ہے وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اور کچھ ٹاپک جو میں نے ادھر لایا ہے اور اس پہ میں نے فوکس کیا ہے، اور سب سے اہم ٹاپک جو ادھر ہی ہے، یہ دیکھو کہ سنگ ملامت ایک ٹاپک ہے، بہت مطلب ونڈرفل، بہت حیرانی کا۔ سنگ ملامت کا معنی کیا ہے؟ اور آپ خود میں پڑھوں گا
آپ اس پہ ایک انتقادی مطلب فوکس کریں. یہ پتھر بولتے ہیں، مگر مشکل تو یہ ہے ہمارے کان بحری ہو گئے ہیں، ہمارے جسم پتھر ہو گئے ہیں. یہ اجڑے شہر، یہ منہدم سڑکیں، عمارت نشان عبرت ہو گئے ہیں. یہ ملبوں کی صورت اب یہ چمچماتی ماضی کی یادیں اور سمندر کے دامن میں دفن ہوتی. ہم سب سے کچھ بولتے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہم کو خاموشی سے کہ ہم گوش بر آواز ہو جائیں. مگر مشکل تو یہ ہے ہمارے کان بحری ہو گئے ہیں اور ہمارے دل ہے پتھر ہو گیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اخلاق صاحب نے وہ پرابلم کی جو آج کل ہمارے توان میں نہیں ہے، یا ہمارے مطلب پاور اس طرح نہیں ہے، یعنی تھیوریکلی، اور ہم اس پاور پہ نہیں ہے جو ہم تھوڑا سے پچھلے کو دیکھیں. اور آج کل جو دنیا ہے وہ دنیا جو معنویت یا اسپریچولیٹی کا مطلب بارڈر انہوں نے ٹوٹ گیا ہے. سب چیز جو ہے مادیات پہ ہے، لیکن ہمارے سامنے ایک الارم ہے. وہ الارم یہ ہے کہ اگر ہم یہاں ہمارے کان مطلب اگر بحری ہو جائے تو خرابی آ رہی ہے، اور زندگی کے لیے ایک الارم ہے. اخلاق صاحب نے اس پہ ایک فوکس کیا ہے. دوسرا جو ہے مرگ تمدن، یہ کیا ہے؟ ایک پیام ہے. مرگ تمدن کیا ہے؟ وہ تمدن جو آج کل ہم دنیا پہ ہم دیکھتے ہیں، تمدن کیا ہے؟ ایک وحشت. تمدن کیا ہے؟ دنیا میں 5-6 ملیاردر ہے، وہ سب چیز یعنی اس کا رول دنیا پہ چل رہی ہے. تمدن اس کے ہاتھ میں ہے، تمدن اس کے مطلب ذہن میں ہے، ان کے فکر میں ہے. لیکن یہ شعر میں کیا ہے؟ تمدن کا تعریف کیا ہے اور تمدن کا ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے، کیا حال چل ہے، اور کیا تمدن کا ثمرہ ہے جو اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں اور دنیا کو نہیں دیکھتے. راز زندگی دوسرا ٹاپک ہے، سب سے اہم ٹاپک ہے. زندگی کیا ہے؟ اخلاق صاحب نے اس پہ فوکس کیا ہے، اور یہ خرابات کا سب سے اہم ٹاپک ہے. اور اس سے جنگ و تشدد اور بے خبری اور ٹاپک ہے جو اس پہ اخلاق صاحب نے فوکس کیا ہے. اور فقط میں یہ کہتا ہوں کہ اخلاق صاحب نے خرابات میں فقط وہ حافظ والا راستہ فالو کیا ہے. حافظ کہتے ہیں کہ قدم منی ہے بخرابات بجوز بشرط ادب کہ ساکنان درش محرم پادشاہن، یعنی بجوز در ادب. حافظ جو کہتے ہیں خرابات جانا، خرابات کو فالو کرنا، وہ کیا ہے؟ بشرط ادب. و خرابات میں بشرط ادب سب چیز چل رہی ہے. ایک بار پھر چون ٹائم بہت کم ہے اور مقالہ میں لکھ رہا ہوں، اخلاق صاحب کا پوئٹری میں نے انواد کی، ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور سوچنے پہ پیرا ہے میں نے پشتو کیا ہے. اور ایک بار پھر ان کے لیے مبارکباد، اور آپ سے سب سے ممنون ہو کہ آپ نے سن رہی ہے.